بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 3 دن سورۃ کوثر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سورۃ کوثر کی فضیلت۔ سورۃ کوثر مکی سورت ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ سورۃ کوثر اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ توحید کی دعوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ مخالف ہو چکے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک قسم کا نیند کا غلبہ آ گیا اور بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر ہنستے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت کوثر پڑھی۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار، یہ تو میری امت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیا دین اختیار کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے سدی سے اور بہیقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد مر جائے اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی نسل کا خاتمہ۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہہ کر طعنے دیتے تھے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات کو چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی بھی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا، تو اس پر سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل اور کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار نعمتوں اور خوبیوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے کے طور پر نماز قائم کرو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کے خاتمے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم رہے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص سورۃ کوثر کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا۔ ناظرین، سورۃ کوثر کا ایسا شاندار اور پاورفل وظیفہ کہ جسے آپ نے صرف 1 دن ہی کرنا ہے، یہ ایسا زبردست اور روحانی تاثیر والا وظیفہ ہے کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے اس عمل کے ختم ہونے سے پہلے ہی مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی دعا کو سنا اور اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ آپ بھی یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بڑی حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب میں کرنا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں اور پھر اس کے بعد سورۃ کوثر کو 41 مرتبہ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنی جائز حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت کریں۔ بعد از تلاوت اسم اعظم 12 مرتبہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 5 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کریں۔ وہ دعا زیادہ سے زیادہ دہرائیں اور ہر مرتبہ دعا دہرانے سے پہلے
اسم یا مجیب ایک مرتبہ پڑھ کر پھر اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کریں اور پھر آخر میں 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں۔ سورۃ کوثر کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت والا رزق عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو برکت ہی مانگو، کیونکہ جس چیز میں برکت ہو جائے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی دشمن آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا، اور ایسے میں اس کے ذہن سے آپ کا خیال بھی نکل جائے گا۔ اور سورۃ کوثر کے ورد کرنے سے اگر گھر میں بات بات پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور گھر میں ناراضگی ہوتی ہے، وہ چاہے خاوند اور بیوی کی ہو یا گھر والوں سے ناراضگی ہو جاتی ہے، تو سورۃ کوثر کے ورد سے انشاءاللہ ہر لڑائی جھگڑا اس عمل کے کرنے سے ختم ہو جائے گا۔ اور سورۃ کوثر کے ورد سے اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگے، اس کے ورد سے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائیں گے اور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ سورۃ کوثر کا ورد کرنے سے اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے تو سورۃ کوثر کا ورد کریں تو آپ کی اولاد سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے گی۔ ناظرین، جسم میں کسی بھی جگہ درد ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دم کریں۔ اول اور آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں اور پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں تو انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص قرض کی ادائیگی کے حوالے سے پریشان ہو تو اس کو چاہیے کہ سورۃ کوثر کی روزانہ تلاوت کرے 40 مرتبہ اور اول اور آخر میں 40 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرے اور انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ 3 مرتبہ سورۃ کوثر تلاوت کرے، اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور امتحان میں کامیابی کی دعا کرے تو انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کے حسد سے پریشان ہو اور اس وجہ سے اس کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورۃ کوثر 1 مرتبہ پڑھیں اور اول اور آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کریں اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں تو انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے، اول اور آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر دعا کریں۔ 7 دن کے اندر اندر اللہ کے فضل سے مراد پوری ہو جائے گی